تصور کریں کہ اگر آپ کو ہماری دنیا سے 3000 لائٹ ایئرز دور کسی اور سیارے پر بھیجا جائے اور وہاں جا کر آپ ایک انتہائی طاقتور ٹیلیسکوپ کی مدد سے زمین پر زوم کریں تو معلوم ہے کہ آپ کو زمین پر کیا دکھے گا؟ حیرت انگیز طور پر آپ کو زمین کا وہ دور نظر آئے گا جو آج سے 3000 سال پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی وہ دور جب اینشین ایجپشین پیرامڈ بنایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طاقتور ٹیلیسکوپ آپ کے لیے ایک ٹائم مشین کا کام کرے گا۔ بے شک آپ 3000 سال پہلی والی زمین پر جا تو نہیں سکیں گے، لیکن آپ اس کو ضرور دیکھ سکیں گے۔ اب آپ اپنے تخیل سے نکل کر اس مشین کو دیکھیں، کیونکہ یہی ہے وہ ٹیلیسکوپ جو ہماری دنیا سے کروڑوں لائٹ ایئر دور سٹارز، گیلیکسیز اور پلانٹس کے پاس میں دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اور یہ 30 سالوں کی محنت کے بعد آخر کار بنا لیا گیا ہے۔ ایم کے ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، یہ ٹیلیسکوپ ناسا کے سائنسدان مسلسل پچھلے 30 سالوں سے بنا رہے تھے، جس کو آج جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے۔ $10 بلین یا پھر 75,000 کروڑ روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ ہزاروں انجینئرز کے خون پسینے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے زیادہ پیچیدہ ٹیلیسکوپ ہے جو کائنات میں کروڑوں اربوں سالوں پہلے ہونے والے واقعات کو دیکھ سکے گا، اور اسی وجہ سے کئی سائنسدان اس کو ٹائم مشین کا نام بھی دے رہے ہیں۔ ناسا کے پاس اب ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے زمین اور اس کائنات کے پوشیدہ رازوں سے عنقریب پردہ اٹھنے جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کروڑوں اربوں سال ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ یہ ٹیلیسکوپ کیسے دیکھ سکے گا؟ یہ ٹیلیسکوپ کام کیسے کرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے کیا کیا دیکھ سکیں گے؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ ہمیں چیزیں کیسے نظر آتی ہیں۔ جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بے شک ہماری آنکھیں اس وقت کھلی ہوں پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ہی کمرے میں لائٹ آن کی جاتی ہے تو ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب کمرے میں اندھیرا تھا تب وہ تمام چیزیں وہیں موجود تھیں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن لائٹ آن ہونے کے بعد جب روشنی ان تمام آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر پڑی تب ہمیں سب کچھ نظر آنے لگا۔ یعنی کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ روشنی جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے سفر کرتی ہے، اس کو ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر پھیلنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی، لیکن جب یہی روشنی ہماری اتنی بڑی کائنات میں پھیلتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وقت لگتا ہے۔ چاند اور زمین کے درمیان تقریباً 3,84,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا کر جب زمین تک پہنچتی ہے تبھی ہمیں چاند نظر آتا ہے، اور یہ روشنی چاند سے زمین تک پہنچنے میں 1.25 سیکنڈ لگاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں چاند کا 1.25 سیکنڈ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ یہ تو رہا چاند جو زمین سے کافی قریب ہے۔ دور جو چمکتا تارا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیٹرن، جو کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کا ایک سیارہ ہے۔ زمین سے لے کر سیٹرن تک کا فاصلہ قریب 160 کروڑ کلومیٹر ہے۔ روشنی جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے سفر کرتی ہے، اس کو سیٹرن سے زمین تک آنے میں پورے 5333 سیکنڈ یا پھر 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ یعنی سیٹرن جو کہ ہم زمین سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں سیٹرن کا 1.5 گھنٹہ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ اگر اس وقت سیٹرن ٹوٹ کر 2 ٹکڑے بھی ہو جائے تب بھی ہمیں 1.5 گھنٹے تک یہ ایسے ہی دکھتا رہے گا۔ تو یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہم سیٹرن کے ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سائنسدان اور اسٹرانومرز اسپیس میں فاصلے کو کلومیٹرز میں نہیں بلکہ لائٹ ایئرز یا پھر لائٹ آورز میں ناپتے ہیں۔ اسپیس میں روشنی 1 گھنٹے تک سفر کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ طے کرے گی اس فاصلے کو 1 لائٹ آور کہا جاتا ہے، اور یہی روشنی اسپیس میں 1 سال تک سفر کرنے کے بعد جتنا بھی فاصلہ طے کرے گی اس فاصلے کو 1 لائٹ ایئر کہا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے جانا کہ سیٹرن سے زمین تک روشنی کو آنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 1.5 لائٹ آور لگتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر۔ کائنات بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ اس تصویر میں جو آپ گیلیکسی دیکھ رہے ہیں یہ ملکی وے گیلیکسی، اور اس میں جو یہ چھوٹا سا نقطہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہیں ہے ہمارا سولر سسٹم۔
یہ ملکی وے گیلیکسی 1,25,000 لائٹ ایئر جتنی پھیلی ہوئی ہے، یعنی ہماری گیلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک روشنی کو پہنچنے میں پورے 1,25,000 سال لگ جائیں گے۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسی لاتعداد گیلیکسیز اس کائنات میں موجود ہیں اور ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہ اس لیے کیونکہ اتنا دور ہونے کی وجہ سے ان کی روشنی اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ ہماری آنکھیں اس روشنی کو کیپچر نہیں کر سکتی۔ لیکن پھر بھی اگر ان گیلیکسیز اور ان میں موجود سیاروں کو دیکھنا ہو تو پھر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹیلی اسکوپ کے اندر کرو شیپ کا شیشہ لگا ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھی روشنی کو ایک پن پوائنٹ فوکس پر ریفلیکٹ کرتا ہے، جس سے بہت دھیمی روشنی بھی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ جو ٹیلی اسکوپ جتنی زیادہ روشنی اکٹھی کر پائے گا وہ اتنی زیادہ چیزوں کو اسپیس میں دیکھ سکے گا۔ 1990 میں لانچ ہونے والا ہبل ٹیلی اسکوپ ہمارے سولر سسٹم سے 10 بلین لائٹ ایئر دور موجود گیلیکسیز کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس سسٹم کو ڈیپ فیلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ تصویر ہے جو ہبل ڈیپ فیلڈ نے کیپچر کی تھی، اور اصل میں ہم ان گیلیکسیز کے ماضی میں دیکھ رہے ہیں۔ اتنا ماضی میں دیکھ رہے ہیں کہ جب ہماری دنیا بھی نہیں بنی تھی۔ جی ہاں، گیلیکسیز کا یہ ورژن جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ اصل میں 10 ارب سال پہلے نکلی تھی، جو آج ہمارے تک پہنچی ہے، جبکہ زمین آج سے 4.5 ارب سال پہلے بنی تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہبل ٹیلی اسکوپ اگر پہلے سے ہے جو کہ گیلیکسیز کے ماضی میں دیکھ سکتا ہے، تو پھر ہمیں جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہبل ٹیلی اسکوپ میں 2.4 میٹر بڑا جبکہ جیمز ویب میں 6.5 میٹر بڑا شیشہ لگا ہوتا ہے۔ ہبل ٹیلی اسکوپ 100 گنا زیادہ روشنی اکٹھے کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، جبکہ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ انسانی آنکھ سے 10 لاکھ گنا زیادہ روشنی اکٹھی کرنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جیمز ویب اتنا طاقتور ہے کہ اگر زمین پر کسی موم بتی کو جلا کر رکھا جائے تو وہ اس کی روشنی کو بھی بآسانی دیکھ سکے گا۔ 25 دسمبر 2021 میں جیمز ویب کو اسپیس میں ہمیشہ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ جیمز ویب کو زمین سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر دور ایک پوائنٹ پر پار کیا جائے گا۔ اسے پوائنٹ L2 کہا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق 25 جنوری 2022 کو جیمز ویب کو L2 پوائنٹ پر بھیجا گیا ہے، اور سب پلان کے مطابق ہوتے ہی جیمز ویب اپنا کام شروع کر دے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو MKTV کی یہ شاندار ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کامنٹس کر کے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔